ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری، یہی ہے راز سمجھ لے تو کامیاب ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے کامیابی کا راز کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ثلاثۃ یوم القیامۃ تحت عرش اللہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ قیامت کے روز جب اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، تین قسم کے لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون لوگ ہوں گے؟ ان تینوں کا ذکر کیا اس حدیث پاک میں۔ پہلا فرمایا وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کر دے، اور دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا فرمایا مجھ پر درود کثرت سے پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہمیں کئی مقامات پر کامیابی کا راز بیان فرمایا، یعنی کامیابی کی حقیقت کو بیان کیا ہے، اصل کامیابی ہے کیا، اور مختلف موضوعات پر، مختلف مقامات پر کامیاب لوگوں کا ذکر کیا، کیونکہ جو کامیاب لوگ ہیں ان کو ہم فالو کریں گے اور ان کے راستے پر چلیں گے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک انسان کسی راستے کو اختیار کرتا ہے اور وہ راستے میں گر جاتا ہے، یا اس کو ٹھوکر لگ جاتی ہے، یا وہ کسی کھڈے میں گرتا ہے، یا کسی کنویں میں گر جاتا ہے، آگے جو ہے وہ آگ جل رہی ہے، یا آگے کوئی بہت بڑا گڑھا ہے، آگے بہت بڑا کوئی کھڈا ہے۔ اب ایک بندہ اس پہ چلا، اس کو دیکھ بھی لیا، دوسرا اسی کے راستے پہ چلا، تیسرا اسی کے راستے پہ چلا، تو یہ تو نادان کہا جائے گا۔ ایک بندہ ہے وہ ایک ایسے راستے پر جاتا ہے جو منزل پہ پہنچ جاتا ہے، جو مراد کو پا لیتا ہے، جہاں پہنچنا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ کامیابی کا جو ہے وہ ایک راستہ تعین کر گیا، ایک تجربہ سامنے آ گیا، ایکسپیریمنٹ ہو گیا، ایک ہمارے سامنے ایگزامپل آ گئی، ہاؤ وی کین گیٹ سکسیس، ہاؤ وی کین بی اے سکسیسفل پرسن، کیسے ہم ایک کامیاب آدمی بنیں، کیسے ہم کامیابی حاصل کریں۔ تو یہ ایک اچھی مثال ہمارے سامنے آ گئی کہ یہ کامیابی کے راستے پہ چلنے والا یہ کامیاب ہے، جس راستے پہ یہ چلا تو ہم اس کو فالو کریں گے، ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں کامیاب لوگوں کا ذکر کیا، اور جس کو رب کریم کامیاب قرار دے، وہ جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، جب وہ کامیاب کہے کسی کو تو پھر اس راستے پہ چلنا ہمارے لیے اصل کامیابی کا راستہ وہی ہوگا، اور ہم لوگ نیا ایکسپیریمنٹ کرنے نہ جائیں۔ جب قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں ہمیں ڈائریکشن بتا دی گئی، ہمیں راستہ بتا دیا گیا کہ یہ کامیابی کا راستہ ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے سورہ یاسین میں فرمایا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم ولقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون۔ فرمایا کتنی خلقت کو تم میں سے شیطان نے گمراہ کر دیا تھا، افلم تکونوا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہ آئی؟ ان کامیابی کے یا وہ متوالوں کو جو گناہ کے کاموں میں کامیابی سمجھ رہے تھے، جو ناجائز کاموں میں کامیابی سمجھ رہے تھے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں کامیابی سمجھ رہے تھے، جو اس راستے پہ چل کے گرے، برباد ہوئے، تباہ ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ کتنے لوگوں کو شیطان نے جو وہ گمراہی میں ڈال دیا، کتنے لوگوں کو شیطان نے جو ہے وہ گمراہ کر دیا، نافرمانی کے راستے پہ چلا دیا، کتنے لوگوں کو شیطان نے جو برباد کروا دیا۔ کیا تمہیں عقل نہ آئی ان کے راستے دیکھ کے، ان کے طریقے دیکھ کے، ان کا کام دیکھ کے، ان کا انداز دیکھ کے؟ تو ہمارے لیے
اصل کامیابی کا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کر دیا، اللہ کے نیک بندوں کا جو راستہ ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور کے اندر جب وہ کامیاب لوگوں کا ذکر کیا ہے، بلکہ میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے پوری تفصیل کے ساتھ جو آیت ہے نا، اس کا ترجمہ و تفسیر ہمارے سامنے آ جائے، اور آخر میں جو اللہ پاک نے فرمایا کامیابی کا، کون لوگ کامیاب ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، اس میں بہت سارے احکام اور بہت ساری ہمارے لیے نصیحتیں ہیں۔ چنانچہ سورہ نور میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے، اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، اور اپنا سنگھار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر، یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ، یا اپنے بیٹے یا شوہروں کے بیٹے، یا اپنے بھائی یا اپنے بھتیجے یا اپنے بھانجے، یا اپنے دین کی عورتیں، یا اپنی کنیزیں جو اپنے ہاتھ کی ملک ہوں، یا نوکر بشرطے کہ شہوت والے مرد نہ ہوں، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگھار، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں سب کے سب، اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ کامیابی پانے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ راستہ بیان کیا ہے کہ اے مسلمانوں سب کے سب اس امید پر اللہ کی طرف توبہ کرو، توبو الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو اس امید پر، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کیسے ملے گی؟ اللہ کی فرما برداری میں ملے گی، اور اگر بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ کرنے سے کامیابی ملے گی، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانے سے کامیابی ملے گی۔ اب یہاں جو اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا، اس کی تفسیر میں، تفسیر صراط الجنان میں جو فرمایا گیا کہ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو، اس آیت کے حصے میں مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور غیر مردوں کو نہ دیکھیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھیں۔ اسی وقت حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پردہ کا حکم فرمایا، تو میں نے عرض کی وہ تو نابینا ہے، ہمیں دیکھ اور پہچان نہیں سکتے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو، اور کیا تم ان کو نہیں دیکھتی؟ تو اب یہاں عورت کا اجنبی مرد کو دیکھنے کا شرعی حکم تفسیر صراط الجنان میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رہے کہ عورت کا اجنبی مرد کی طرف نظر کرنے کا وہی حکم ہے جو مرد کا مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے، اور یہ اس وقت ہے کہ عورت کو یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس کی طرف نظر کرنے سے شہوت پیدا نہیں ہوگی، اور اس کا شبہ بھی ہو تو ہرگز نظر نہ کرے۔ یہ عورت مرد کو اس ایک کنڈیشن کے ساتھ دیکھ سکتی ہے کہ جب وہ شہوت پیدا نہ ہوتی ہو اور اس کا شبہ بھی ہو تو نظر نہ کرے۔ اب فرمایا گیا کہ اپنی زینت نہ دکھائیں، جو اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا زینت سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے عورت سجتی سنورتی ہے، جیسا کہ زیور اور سرما وغیرہ، اور چونکہ محض زینت کے سامان کو دکھانا مباح ہے، اس لیے آیت کا معنی یہ ہے کہ مسلمان عورتیں اپنے بدن کے ان اعضاء کو ظاہر نہ کریں جہاں زینت کرتی ہیں، جیسے سر، کان، گردن، سینہ، بازو، کوہنی اور پنڈلیاں۔ البتہ بدن کے وہ اعضاء جو عام طور پر ظاہر ہوتے ہیں جیسے چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں، انہیں چھپانے میں چونکہ مشقت واضح ہے اس لیے ان اعضاء کو ظاہر کرنے میں حرج نہیں، لیکن فی زمانہ چہرہ بھی چھپایا جائے گا، اور وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں، یعنی مسلمان عورتیں اپنے دوپٹوں کے ذریعے اپنے بالوں، گردن، پہنے ہوئے زیور، سینے وغیرہ کو ڈھانپ کر رکھیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس حکم پر عمل کرنے میں صحابیات کا جذبہ قابل دید ہے۔
چنانچہ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ پاک ان عورتوں پر رحم فرمائے جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی تھی کہ جب اللہ پاک نے یہ حکم نازل فرمایا اور وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں تو انہوں نے اپنی اونی چادروں کو پھاڑ کر اوڑھنیاں بنا لیا تھا۔ پردے کی بڑی اہمیت ہے۔ پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب میں امیر علیہ سنت نے بہت تفصیل کے ساتھ پردے کے شرعی احکام اور اس کی افادیت و اہمیت کو بیان کیا ہے۔ میں گزارش کروں گا مدنی چینل کے ناظرین سے کہ پردے کے بارے میں سوال جواب یہ کتاب حاصل کریں مکتبۃ المدینہ سے، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے، پرنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے گھر کی عورتوں کو یہ کتاب پڑھانی چاہیے، اس کے بہت اہمیت ہے، اور مردوں کے لیے بھی افادیت ہے کیونکہ اس میں شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چونکہ حیا کی بھی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، اور قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں بھی حیا کا درس بھی دیا جا رہا ہے، اور فرمایا کہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں۔ اس آیت سے ان مردوں کے بارے میں بتایا گیا جن کے سامنے عورت اپنی پوشیدہ زینت کے اعضاء مثلا سر، کان، گردن، سینہ، بازو، کوہنیاں اور پنڈلیاں وغیرہ ظاہر کر سکتی ہے۔ وہ شوہر ہے، باپ ہے، شوہروں کے باپ یعنی سسر ہے، بیٹے ہیں یا شوہر کے بیٹے، سگے بھائی، سگے بھتیجے، سگے بھانجے، تو یہ کچھ رشتے بیان کے جو محارم ہوتے ہیں۔ اب آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ توبوا الی اللہ جمیعا، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو، یعنی اے مسلمانوں جن باتوں کا تمہیں حکم دیا گیا اور جن سے منع کیا گیا، اگر ان میں بشری تقاضے کی بنا پر تم سے کوئی تقصیر واقع ہو جائے تو تم اللہ پاک کی بارگاہ میں اس امید پر توبہ کر لو کہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو یہ توبہ کی اہمیت اور توبہ کی افادیت پر بھی دلیل ہے، اور پھر کامیابی کا راز یہاں بیان کیا گیا، توبوا الی اللہ جمیعا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، بخاری شریف میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے جیسے تم میں سے کسی کا اونٹ جنگل میں گم ہونے کے بعد دوبارہ اسے مل جائے۔ گناہ تقاضا بشریت کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، لیکن میرے مدنی چینل کے ناظرین، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ گناہ پر اکڑ جانا یہ گناہ سے بھی بڑا برا کام ہے، یعنی گناہ پر تکبر کرنا، اکڑ جانا، ڈٹ جانا۔ گناہ اگر ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اور توبہ کے بڑے فضائل حدیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں، توبہ کی اہمیت بیان کی گئی ہے، توبہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ توبہ کرنے والے اللہ پاک کو پسند ہے، توبہ کرنے والوں کے لیے رحمت ہے، توبہ کرنے والوں کے لیے جنت ہے، توبہ کرنے والوں کے لیے جہنم سے رہائی ہے۔ توبہ کو اللہ اس قدر پسند فرماتا ہے کہ حدیث پاک میں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اب غور کریں کہ اللہ پاک جل شانہ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور ہمارے لیے توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا، اور انسان سے جب خطا ہو جاتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، توبہ برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے۔ جی ہاں میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس کی افادیت و اہمیت کو بیان کیا، اور اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اس امید پر لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے میں ہے، کامیابی اللہ پاک سے معافی مانگنے میں ہے، توبہ کرنے میں ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں جھک جانے میں ہے۔ بندہ وہ جو جھک جائے، بندہ ہے جو بندگی کرے۔ گناہ پر تکبر کرنا، ڈٹ جانا، اکڑنا اور اس کو اپنے لیے باعث فخر سمجھنا، یہ نادانی ہے۔ کتنے گناہ کرنے والے ایسے ہیں کہ جب گناہ کے لیے چلے تو موت آ گئی، گناہ کرتے ہوئے موت آ گئی، گناہ کے دوران موت آ گئی، کسی کی شکل بگڑ گئی، صورتیں مس ہو گئیں، تو کیا ہمیں اللہ پاک سے ڈر نہیں لگتا؟ اگر وہ ناراض ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹھ گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟
ہماری وہ اسلامی بہنیں غور کریں جو بے پردگیاں کرتی ہیں، بے حیائی کے کام کرتی ہیں، اور اپنے آپ کو فیشنیبل سمجھ کے، اپ ٹو ڈیٹ سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو ایڈوانس سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ترقی یافتہ ہو گئے ہیں، اور لباس آدھے کر دیے، شارٹ لباس کر دیے، سلیو لیس کپڑے پہن لیے، ٹائٹ ٹراؤزر پہن لیے، طرح طرح کے تراش خراش والے لباس آ گئے، زینت کو ظاہر کرنا، اعضاء کی رنگت و ابھار کو ظاہر کرنا، اپنے لباس ایسے پہننا کہ جسم کی جو ساخت، جسم کی شیپ نظر آئے، جسم کی جو ہے وہ بناوٹ نظر آئے. یہ کیا ہے؟ Why she want to show her beauty؟ کیوں اپنا حسن دکھانا چاہتی ہے؟ کیوں غیر مردوں کے سامنے بے پردہ آنا چاہتی ہے؟ کون سا ایسا یہ جو ہے وہ اس کے اندر احساس ہے؟ کون سی ایسی یہ اس کے اندر لگن ہے؟ کون سی ایسی کشش ہے جو اس کو بے پردگی پر ابھارتی ہے، جو اس کو برائی پر ابھارتی ہے، جو اس کو فیشن پر ابھارتی ہے؟ اس کو قبر کی گرمی یاد نہیں، قبر کی دیواروں کا مل جانا یاد نہیں، اللہ کی پکڑ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں ہے. کیوں یہ بے حیائی کی طرف راغب؟ کیوں یہ بے حیائی کی طرف جو ہے وہ دوڑی چلی جا رہی؟ کیوں یہ جو ہے وہ اپنے لباس کو، اپنے انداز کو اللہ رسول کی نافرمانی والا بنا کے فخر محسوس کر رہی؟ یہ فخر نہیں ہے. قرآن پاک ان آیات مبارکہ میں عورتوں کو پردے کا، شریعت کا، احکام الہی پر عمل کا درس دیا گیا. اسی لیے تو کہا گیا کہ عورتوں کو سورہ نور کی تفسیر پڑھاؤ، بچیوں کو سورہ نور کی تفسیر پڑھائی جائے. اس میں پردے کی اور نگاہوں کو نیچا رکھنے کی، حیا کی تلقین ہے، حیا کا درس دیا جا رہا ہے. شریعت کو حیا پسند ہے. حدیث پاک میں فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ. کئی لوگ سمجھ رہے کہ ہم جو ہے وہ بے پردہ ہو کر ہم ترقی کر گئے، ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے جناب فلاں فنکشن کیا، اس میں اتنا ناچے، اتنا گائے، اتنا جو ہے وہ مقابلہ لگا، اتنا شعر و شاعری ہوئی، اتنا ڈانس ہوا، اتنا ناچ گانا ہوا، اتنا جناب خاندان کے لڑکے لڑکیوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا. اور کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ کامیابی ہے، ہم نے فلاں کام کر لیا، فلاں فلم، ڈرامہ، گانا، رقص اور ان طرح کی چیزوں کو لوگ کامیابی سمجھ رہے ہوتے ہیں. جبکہ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں، سورہ نور کی اس آیت میں پردے، حیا، ان چیزوں کو بیان کر کے اور کامیابی کا راز کیا بیان کیا؟ لعلکم تفلحون کے ساتھ توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور توبہ اللہ کو کتنی پسند ہے، آئیے قرآن پاک کی آیت مبارکہ اور روایات سے اس کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک سورہ شورا کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. تو اللہ پاک بندوں کی توبہ قبول فرمانے والا ہے، گناہوں سے درگزر فرمانے والا ہے. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے. اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے اور اس کے زمین پر نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ سے ملے گا تو اللہ کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا. یعنی توبہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ بندے کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو اللہ پاک سے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود 100 بار اللہ پاک سے استغفار کرتے ہیں. آپ سید المعصومین ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، آپ سے گناہ کا تصور ہی نہیں ہے. انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سید المعصومین ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہو کر 100 بار استغفار کریں اور ہم سراپا خطا ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ نہ کریں. ہماری کتنی بڑی یہ نادانی اور بھول ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع سے ہم غافل ہو جائیں، توبہ سے غافل ہو جائیں. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سارے انسان خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں.
اور ایک حدیث پاک میں فرمایا جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا تو اللہ پاک اس کی تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی اور بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اب غموں سے آزادی اور مشکلوں میں آسانی اور رزق میں برکت اور رزق ملنے کا ذریعہ اس کو قرار دیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی جلا یعنی صفائی طلب مغفرت ہے۔ ایک آدمی نے حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ایک آدمی نے گناہ کیا، کیا اس کی توبہ کی کوئی صورت ہے؟ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ دوسری طرف کر لیا، پھر دوبارہ ادھر توجہ کی تو ان کی آنکھیں تر تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، سب کھلتے اور بند ہوتے ہیں سوائے توبہ کے، اس لیے کہ توبہ کے دروازے پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو بند نہیں ہوتا، اس لیے نیک عمل کرو اور مایوس نہ ہو۔ شیخ فضیل بن ایاز فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو حکم دیا کہ گناہ گاروں کو بشارت دے دو کہ اگر وہ توبہ کریں گے تو میں قبول کروں گا، اور میرے دوستوں کو یہ وعید سناؤ، یعنی اس بات سے ڈراؤ کہ اگر میں ان کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آؤں تو سب کو سزا دوں، عدل کریں تاں تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تاں بخشے جاون میں جائے عملہ کالے۔ یہ میرے پیارے پیارے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے بزرگوں کا خوف خدا کا عالم یہ ہوتا تھا، راتوں کو سجدوں میں آنسو بہاتے ان کی راتیں گزر جاتی تھی اور ساری ساری رات اللہ کی بارگاہ میں روتے، استغفار کرتے، معافیاں طلب کرتے، وہ نیکیاں کر کے بھی ڈرتے تھے، اور آج ہم گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن رو رہے ہیں، اور کس بات پر کہ نہ جانے میرے روزے نمازیں قبول ہوئیں کہ نہیں، عید تو اس کے لیے ہے جس کے روزے قبول ہو گئے، اور سیدنا فاروق اعظم ان کا روزہ اور قبول نہ ہو، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، قطعی جنتی صحابی ہیں، اور وہ نیکی کر کے بھی ڈرے، اور ہم نیکی کے نون کے نقطے تک پہنچ نہیں پاتے، اور ہمارے دلوں میں نہ ڈر ہے نہ خوف ہے، گناہ کر کے بھی توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ اللہ پاک استغفار کو پسند فرماتا ہے، توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، معافی مانگ لیں، اور اب تک جو خطائیں ہوئیں، جو غلطیاں ہوئیں، اپنے رب سے معافی مانگ لیں۔ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ معافی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ پاک نے توبہ کو کامیابی کا راز قرار دیا ہے کہ کامیابی چاہتے ہو تو توبوا الی اللہ جمیعا، سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ آج ہم پر طرح طرح کی سختیاں ہیں، بحران ہیں، طرح طرح کی ہم تکالیف کو دیکھ رہے ہیں، طرح طرح کے مصائب ہیں، آلام ہیں، طرح طرح کے غم ہیں، گھبراہٹ ہے، ٹینشن ہے، ایک عجیب قسم کا ڈپریشن ہے، ایک عجیب قسم کی جو ہے وہ خوف کی کیفیت ہے، ایک عجیب قسم کا جو ہے وہ ٹینشن کا ماحول ہے، ایک عجیب قسم کی گھبراہٹ ہے۔ یہ ساری پریشانیاں، غم، تکلیفیں یہ کیسے دور ہوں؟ اب ہمارے ہاتھوں کے کیے ہیں، بہت کچھ تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا تم پر جو مصیبت پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کا کیا ہے، اور بہت کچھ تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ توبہ اللہ پاک کو راضی کر دیتی ہے، اللہ پاک کی رضا کا ذریعہ ہے، اور یہ کامیابی کا بھی راستہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں، جیسے ابھی ایک حدیث پاک ہم نے سنی کہ رزق ملتا ہے، مصیبتیں ٹال دی جاتی ہیں، غم دور کر دیے جاتے ہیں استغفار کرنے والوں کے۔ اور مزید توبہ کی اہمیت آپ اس آیت مبارکہ سے سمجھیں کہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو۔ توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور توبہ کامیابی کے حصول کا ذریعہ ہے، جیسے ابھی اس آیت مبارکہ میں ہم نے سورہ نور میں
سنا وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ پھر اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو اپنی رحمت کا مستحق بنا دیتا ہے، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 17 میں فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اور وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے، وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں، ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ پھر اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ مگر وہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی توبہ کی برکت سے برائیاں نیکیوں میں بدل جاتی ہیں، دخول جنت کا انعام ملتا ہے توبہ کرنے والوں کو، جیسے کہ فرمایا اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے، قریب ہے تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے اتار دے اور تمہیں باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہیں۔ سورہ مریم میں فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا، مگر جو تائب ہوئے ایمان لائے اچھے کام کیے تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور انہیں کچھ نقصان نہ دیا جائے گا۔ پھر اللہ پاک نے جہنم کے عذاب سے رہائی کا تذکرہ فرمایا سورۃ المومن کے اندر، سورۃ المومن کی آیت نمبر 7 اور 8 میں ان کے لیے دوزخ کے عذاب سے رہائی کا تذکرہ کیا گیا۔ تو یوں توبہ جہنم کے عذاب سے نجات دلاتی ہے، توبہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، توبہ اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، توبہ برائیوں کے خاتمے کا ذریعہ ہے، توبہ اللہ پاک کی جانب رجوع کرنے والوں کا ایک اللہ کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے، اور توبہ کامیابی اور فلاح پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ استغفار کریں، توبہ کریں، رجوع کریں، بار بار اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب سے معافی مانگتے رہیں۔ اللہ کو توبہ کرنے والے پسند ہیں، اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نقصان نہ دے گا تجھے عصیاں میرا، غفران میں کچھ خرچ نہ ہوگا تیرا، جس سے تجھے نقصان نہیں وہ کر دے معاف، جس میں تیرا خرچ نہیں وہ دے مولا۔ میرے گرچہ جرم ہے حد سے سوا، مگر ان سے امید ہے تجھ سے رجا، تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ، وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، معافی طلب کریں۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ توبہ کی طرف رغبت دلانے والا اور توبہ پر استقامت دلانے والا مدنی ماحول ہے۔ اس کی برکت سے توبہ پر استقامت ملتی، اس کی برکت سے نیک اعمال کا جذبہ ملتا ہے، اس کی برکت سے گناہوں سے بچنے کا ذہن ملتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، نیکی کے کاموں میں حصہ لیتے رہیں، اپنے آپ کو نیکی کے ایسے کاموں میں بیزی کر لیں کہ گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے، گناہ کرنے کی فرصت ہی نہ ملے، گناہ کرنے کا ہمیں ٹائم ہی نہ ملے۔ اپنے آپ کو اتنا بیزی کر لیں نیکی کے کاموں میں، اس سے انشاءاللہ عز و جل توبہ پر استقامت ملتی رہے گی۔ توبہ کے فضائل پڑھتے رہیں، توبہ کی برکتوں پر غور کرتے رہیں، اور کامیابی چاہتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں۔ کامیابی کا راز اس آیت مبارکہ میں، سورہ نور کی اس آیت میں اللہ پاک نے یہ بیان کیا ہے، اللہ کی طرف توبہ کرو۔ لہٰذا استغفار کی کثرت کو اپنے پر لازم کر لیں، اور مختلف استغفار کے صیغے بھی کتابوں میں ملتے رہتے ہیں۔ جمعہ کے دن فجر کی نماز سے پہلے ایک استغفار ہے جس کو فیضان جمعہ رسالے کے اندر امیر اہل سنت نے بیان کیا ہے۔ یہ استغفار پڑھ لیا جائے جمعہ کے روز فجر سے پہلے، اس کے لیے بخشش کی بشارت ہے، گناہوں کی معافی کی بشارت ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ، 3 بار اس کو پڑھ لیں۔ اور ایک استغفار یہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کو پڑھ لیں، اس کو نماز کے بعد 3 بار پڑھیں، اس کے لیے بھی بشارت ہے گناہوں کی معافی کی۔ پھر سید الاستغفار ہے، 5واں کلمہ بھی جس کو کہا جاتا ہے، وہ پڑھیں۔ ویسے اللہ کی بارگاہ میں کہتے رہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔
اللہ پاک ہمیں کثرت سے استغفار کرتے رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، توبہ پر استقامت بھی عطا فرمائے، اور توبہ کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری، یہی ہے راز سمجھ لے تو کامیاب ہے۔